بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فرینڈ سکول سے آپ کا اردو کا ٹیچر محمد عاصم حاضر خدمت ہوں۔ بیٹا، اس دن ہم نے نظم حمد کے 3 سوالات پڑھے تھے۔ آج سوال نمبر 4 سے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، خوف زدہ کرنے والے مقامات کون سے ہیں؟ یعنی نظم حمد کے مطابق شاعر نے کون سی جگہ بیان کی ہیں جن میں انسان خوف محسوس کرتا ہے؟ دیکھیں اب جواب، نظم حمد کے مطابق خوف زدہ کرنے والے مقامات درج ذیل ہیں: مرگھر، قبرستان، کھنڈر، سنسان وغیرہ۔ سوال نمبر 5 کی طرف ہے۔ اس حمد کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا پیدا ہوتا ہے؟ جواب، نظم حمد کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمارے ذہن میں پہلا خیال یہ پیدا ہوتا ہے، تمام کائنات کا یعنی تمام حالات و واقعات کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تمام کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بیٹا، نظم حمد کے مطالعہ کے بعد ہمارا ذہن اب یقین میں بدل چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی شان میں، عظمت میں، الوہیت میں اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور تمام کائنات کا پیدا کرنے والا اور نظام کا چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور تمام حالات و واقعات کو لے آنے والے، لے جانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، کسی دوسرے کی مداخلت نہیں ہے۔ اس کے بعد بیٹا، الفاظ متضاد اور ان الفاظ کے جملے سنیں۔ سنسان، اس کا متضاد ہے آباد۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بازار سنسان ہے، یہ جملہ ہو گیا۔ شب کا متضاد ہے روز۔ آسمان پر شب کو تارے چمکتے ہیں۔ شب کے معنی رات کے ہوتے ہیں، ذہن رکھیں۔ اندھیرا، اجالا، اس کا متضاد ہے اجالا۔ سورج غروب ہوتے ہی ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں روشنی کا منبع، روشنی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو کائنات پر، دھرتی پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سفر، اس کا متضاد ہے حضر۔ آج میں کراچی کا سفر کر کے آیا ہوں۔ آپ اور بھی کوئی جملہ بنا سکتے ہیں اپنی طرف سے۔ کبھی، ضعیف، چونکہ کبھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا متضاد بھی ضعیف عربی ہے، مگر آپ کمزور بھی لکھ سکتے ہیں۔ کبھی لوگ ظلم و جبر کر کے کمزور لوگوں سے بات منوا لیتے ہیں، اپنا کام کروا لیتے ہیں، یہ ٹھیک ہے جملہ۔ آگے ہے پرہول، جس کا متضاد ہے بے خوف۔ مسلمانوں کا دل طوفانوں سے پرہول نہیں ہوتا، یعنی کوئی خوف محسوس نہیں کرتا۔ یہ بیٹا الفاظ جملے تھے۔ اس کے بعد آپ کتاب سامنے رکھیں اور پینسل ہاتھ میں لیں۔ سوالوں کے نیچے ہے، حمد میں سے لیے گئے درج الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ الفاظ پہلے لکھ دیے انہوں نے۔ وہاں، مرگھٹ، گھپ اندھیرا، سناٹا، می، کبھی، سحر، انگارے، خوف و خطر۔ اللہ تعالیٰ کے جملے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمارا دل خالی جگہ رہتا ہے۔ ہمارا دل قوی رہتا ہے، خالی جگہ میں لفظ قوی لگے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہر قسم کے خالی جگہ، گمان ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہر قسم کے وہم و گمان ختم ہو جاتے ہیں۔ وہم و گمان، جس کو وہم آپ پڑھتے ہیں، وہم و گمان، لفظ اصل میں وہم ہوتا ہے۔ نمبر 3، طوفان کا شور ہو یا اس کے تھمنے کے بعد کا خالی جگہ، اللہ تعالیٰ ہر صورت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔
اب مکمل جملہ سنیں. طوفان کا شور ہو یا اس کے تھمنے کے بعد کا سناٹا، خالی جگہ میں سناٹا آئے گا، اللہ تعالیٰ ہر صورت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. نمبر 4، قبرستان اور خالی جگہ مردوں کو دفنانے یا جلانے کا مقام ہے. مکمل جملہ سنیں. قبرستان اور مرگھٹ مردوں کو دفنانے یا جلانے کا مقام ہے. آپ پڑھ چکے ہیں کہ مرگھٹ وہ مقام ہے جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، قبرستان میں مسلمان اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں باعزت. آگے جملہ، رات کو طوفان آنے پر ہر طرف خالی جگہ چھا گیا. مکمل جملہ سنیں. رات کو طوفان آنے پر ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا. اگلا جملہ بیٹا سنیں. اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجودگی کے احساس سے ہم خالی جگہ اپنی منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں. مکمل جملہ سنیں. اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجودگی کے احساس سے ہم بلا خوف و خطر اپنی منزل کی طرف بڑھ سکتے ہیں. آگے جملہ ہے، آسمان سے تارے ٹوٹ کر ایسے گرتے ہیں جیسے خالی جگہ. مکمل جملہ، آسمان سے تارے ٹوٹ کر ایسے گرتے ہیں جیسے انگارے. اگلا جملہ ہے، رات ختم ہوتی ہے اور خالی جگہ کے وقت اللہ کے ذکر سے فضائیں گونج اٹھتی ہیں. مکمل جملہ ہوگا، رات ختم ہوتی ہی اور سحر کے وقت اللہ کے ذکر سے فضائیں گونج اٹھتی ہیں. بیٹا آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ صبح کے وقت پرندے چرندے سب چیز چہچہا رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، رب کی تعریف کرتی ہیں، تحمید کرتی ہیں. آخری جملہ بیٹا، بارش کا دوسرا نام خالی جگہ بھی ہے، بارش کا دوسرا نام میہ بھی ہے. آگے دیکھیں اگلے صفحے پر، دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں. پہلا جملہ ہوگا، خوف کی وجہ سے کسی کے بھی اوسان ہو سکتے ہیں، گم یا خطا ہو سکتے ہیں. خوف کی وجہ سے کسی کے بھی اوسان خطا ہو سکتے ہیں. آگے لفظ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے جو دیکھنا ہے کہ مناسب ہے اس کو اس کی جگہ پر لگا دینا ہے. دوسرا جملہ، حمد میں شاعر نے تارے کو خالی جگہ سے تشبیہ دی ہے، انگارے سے تشبیہ دی ہے. اگلا جملہ، اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی جگہ رہتا ہے، پرہور یا قوی رہتا ہے. اگلا جملہ، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر سے مراد ہے ہر دن ہر وقت. شام کا متضاد لفظ ہے رات، سویرا ہے بیٹا، شام کا متضاد لفظ سویرا ہے. آگے ہیں، حمد میں درخت کا مترادف لفظ استعمال کیا گیا ہے، شجر یا پیڑ استعمال کیا گیا ہے. کھنڈر، مرگھٹ، قبرستان خالی جگہ کی علامات کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، تنہائی کے لیے یا موت کے لیے. تنہائی کی علامت کے طور پر پیش کیے گئے ہیں، تنہائی کی علامت کے طور پر. اگلا جملہ، ہم کسی قسم کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا خالی جگہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اگلا جملہ، حمد میں چاندنی کا متضاد لفظ خالی جگہ بیان کیا گیا ہے، گھپ اندھیرا یا سحر، گھپ اندھیرا بیان کیا گیا ہے. اگلا جملہ، حمد میں خالی جگہ کی تعریف کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے. آگے بیٹا، حمد کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں. پہلا جملہ، مصرع، رہے پھر بھی قوی خالی جگہ میرا، قوی جگر میرا. دوسرا جملہ، کیونکہ میرا خدا ہے خالی جگہ ساتھ، میرے ساتھ. اگلا لکھے،
شب کو گرتے ہیں جیسے خالی جگہ انگارے، یا پرانا کوئی خالی جگہ سنسان، کوئی کھنڈر سنسان، کھنڈر آئے گا بیٹا یہاں پر، خالی جگہ کرتے ہیں لوگ بیچارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، وہم لگے گا یہاں پر۔ اگلے صفحے پر آ جائیں، ہم کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم با کے متعلقہ لفظوں سے ملائیں۔ کالم الف دیکھتے جائیں اور کالم با میں ان کے متعلقہ الفاظ موجود ہیں، نشان لگاتے جائیں۔ سفر کا متعلقہ لفظ یہاں پر سمندر ہے۔ چاندنی کا متعلقہ لفظ یہاں پہ گھپ اندھیرا ہے۔ پرانا کھنڈر، قدیم کھنڈر۔ قبرستان کا متعلقہ لفظ یہاں پر ہے مرگھٹ۔ شب کا متعلقہ لفظ یہاں پہ انگارے۔ آسمان کا متعلقہ لفظ کالم با میں ہے تارے۔ سحر کا متعلقہ لفظ کالم با میں ہے شام۔ اس نظم کے کون سے بند میں ردیف استعمال ہوئی ہے ان کی نشاندہی کریں۔ بیٹا نظم نعت کے دوسرے بند میں ہو بطور ردیف کے استعمال ہوا ہے۔ شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو، مہی نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیکر ہو دل نہ میرا ہو، یہ جو بار بار ہر مثلا کے آخر میں ہو استعمال ہو رہا ہے، یہ ردیف ہے۔ اور دوسری جگہ آخری بند میں ہو بیاباں میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی کبھی جگر میرا، ہر مصرع میرا پر ختم ہوا، یعنی میرا بار بار لوٹ کر آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ردیف میرا ہے۔ آگے بیٹا درج ذیل الفاظ کے متضاد اور انہیں جملوں میں استعمال کریں، وہ میں نے آپ کو لکھ کر بھی دے دیے ہیں، پڑھا بھی دیے ہیں، اور ساتھ ہی درج ذیل الفاظ کے معنی لغت میں سے تلاش کر کے لکھیں۔ سحر صبح سویرا، مرگھٹ وہ مقام جہاں پر ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، بیاباں ویرانہ، قوی مضبوط طاقتور، پرہول خوفناک، سنسان ویران غیر آباد۔ آگے ہے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ اعراب ہوگا حمد پہلا لفظ ہے، ہا پر زبر آئے گی، میم کی جزم، دال پر بھی جزم حمد، نظر نون پر زبر، زوئے پر زبر، را کی جزم نظر، سنسان سین پر پیش، نون پر جزم، سین پر زبر، نون پر جزم سنسان، اجالا الف پر پیش، جیم پر زبر، لام پر زبر، الف پر کی جزم آئے گی اجالا، سمندر سین پر زبر، میم پر زبر، نون پر جزم، دال پر شد، شد پر زبر، را پر جزم سمندر، سحر سین پر زبر، ہا پر زبر، را کی جزم سحر، پرہول پے کی پیش ہوگی، را کی جزم، ہا پر زبر ہوگی، لام کی جزم ہوگی، پرہول۔ درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیں۔ پہلا لفظ ہے سمندر، دوسرا شام، جڑ، وہم، مرگھٹ، آندھی، اندھیرا، آسمان۔ ان میں سے کون سے الفاظ مذکر ہیں اور کون سے الفاظ مؤنث ہیں؟ سمندر یہ مذکر لفظ ہے، شام مؤنث ہے، جڑ بھی مؤنث ہے، وہم مذکر ہے، مرگھٹ یہ بھی لفظ مذکر ہے، آندھی یہ مؤنث ہے، اندھیرا مذکر ہے، آسمان یہ بھی مذکر ہے۔ درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ جھونکا جھونکے، رات راتیں، تارا تارے، خطا خطائیں، انگارہ انگارے۔ گزر اور سفر ہم آواز الفاظ ہیں، ان کو ہم کافی الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ اگلے صفحے پر دیکھیں، آپ درج ذیل الفاظ کے ہم کافی الفاظ لکھیں۔ سحر بہر،
اس کا ہم کافیہ باہر بن سکتا ہے. تارے ہارے، میدان حیران، ہوا وفا خفا، شام کام نام، ہم آباد الفاظ ہیں. آخر میں لکھا ہے اس حمد کا مرکزی خیال تعریف کریں. بیٹا ایک بات یاد رکھے، شاعر اپنا خیال بنا کر، بنیاد بنا کر نظم میں جو اپنا مقصد بیان کرتا ہے، نظریہ بیان کرتا ہے، اس کو مرکزی خیال کہا جاتا ہے. یہاں پر مرکزی خیال یہی بنے گا. شاعر کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے. اس کی مرضی کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی. کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان میں، عظمت میں، الوہیت میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو اس لیے مجھے دنیا کے حالات و واقعات کے پیش نظر، حالات کے تغیر تبدل سے خوف محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میرا یہ اعتقاد، یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر وقت میرے ساتھ ہے. اس لیے میں مطمئن ہوں کہ میں دنیا کی چیزوں سے یا طوفانوں سے، ان چیزوں سے مجھے خوف محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ میرا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میرے ساتھ ہے. اور جس کو یہ یقین ہو تو اسے وہ دنیا کی چیزوں سے خوف محسوس نہیں کرتا. بیٹا یہ پہلا سبق یہ پہلا نظم مکمل ہوئی ہے اور اس کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے. آئندہ انشاءاللہ ہم نعت کو شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.